السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر، از ہاشم ندیم۔ دوسرا دور، راجا کی کہانی۔ عادی کو گئے آج دوسری رات تھی۔ راجا اب بھی بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کل جب وہ باقی تمام دوستوں کے ساتھ عادی کو اسٹیشن پر الوداع کہنے گیا تھا، تب ہی اسے محسوس ہوا تھا کہ عادی کے ساتھ اس کے جسم اور روح کا آدھا حصہ بھی اسی ٹرین میں کہیں دور جا رہا تھا۔ راجا سوچ رہا تھا کہ آج کی رات عادی کی کیڈٹ کالج میں پہلی رات ہوگی۔ جانے عادی کو تکیہ کیسا ملا ہوگا، جانے اس کا بستر آرام دہ ہوگا یا نہیں۔ فوجیوں نے اسے بھی اپنی طرح باندھ کی کھری چارپائی پر سلایا ہوگا۔ عادی کو تو اپنے پسندیدہ پروں والے تکیے پر سر رکھے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ جانے وہ اپنے تکیے کے بنا رات کیسے گزارے گا۔ عادی نے راجا کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب کبھی امارا اور فاری بھیا دادی جان کے گھر رات رہنے کے لیے چلے جاتے تھے تو اسے اس کی امی اندھیرے کمرے میں تنہا نہیں چھوڑتی اور اپنے کمرے میں سلاتی ہیں۔ راجا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج عادی کو وہاں کیڈٹ کالج میں تنہا نیند آ بھی رہی ہوگی یا نہیں۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، یہ اس کی زندگی کی دوسری رات تھی جب وہ عادی سے ملے بغیر اور اگلے دن کا کوئی منصوبہ بنائے بغیر سونے کے لیے بستر پر لیٹ آیا ہو۔ ایک کل کی رات جب عادی ٹرین میں سفر میں تھا اور دوسری آج کی رات، ورنہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ وہ دونوں رات کو اپنے اپنے گھر جانے سے پہلے کسی گلی کے نکڑ پر، محلے کے بڑے میدان میں یا کالونی کے پھاٹک پر دیگر دوستوں سمیت نہ ملے ہوں، یا انہوں نے اگلے دن کی کسی شرارت کا پروگرام نہ بنایا ہو۔ آج رات بھی گڈو، پپو، ننو، بالا سبھی تو رات تک اکٹھے ہی تھے، لیکن آج ان سب کا من کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ ننو تو عادی کے ذکر پر 2 مرتبہ رو بھی چکا تھا۔ عادی کے بنا انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس شام آسمان کے تیور بھی کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ راجا کو یاد آیا کہ برستی برف کی راتوں میں بھی وہ سب کسی نہ کسی طور عادی کو اس سخت مزاج ابا کی نظر سے بچا کر باہر بلا ہی لیا کرتے تھے، اور پھر وہ سب دوست مل کر محلے کے بڑے میدان میں بڑا سا برف کا پتلا بنا کر اسے کسی گلی میں ایسی جگہ لا کھڑا کر دیتے تھے جہاں آتے جاتے راہگیر رات کو اچانک اپنے سامنے کسی شخص کو سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں پسٹل، جو کہ اصل میں راجا کا کھلونا پسٹل ہوتا تھا، پکڑے دیکھ کر ایک لمحے کو تو سراسیمہ ہی ہو جاتے تھے۔ کئی ایک تو چیختے چلاتے الٹے پیروں بھاگ جاتے۔ انہی میں سے ایک سیٹھ گرداری مل بھی تھے، جو ایک رات ایک ایسے ہی برف کے پتلے سے ڈر کر یوں بھاگے تھے کہ انہیں اپنی بڑی سی دھوتی سنبھالنا بھی مشکل ہو گئی تھی، اور دور درخت کے پیچھے چھپے ان سب دوستوں کے پیٹ میں ہنس ہنس کر بل پڑ گئے تھے۔ یہ سب کچھ یاد کر کے راجا کے لبوں پر ہنسی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کل شام جب عادی کی ٹرین پلیٹ فارم سے چھوٹ رہی تھی، تب سے لے کر اب تک اس کا دل کٹا جا رہا تھا، اور کل پلیٹ فارم پر تو خود وجو آپی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچی تو گاڑی چل پڑی تھی۔ سب سے پہلے راجا ہی کی نظر ان پر پڑی تھی اور وہ بھاگ کر راجا کے پاس ہی آئی تھی۔ تب راجا کے منہ سے تو کوئی لفظ نہیں نکل پایا تھا، لیکن اس نے انگلی اٹھا کر وجو آپی کو اس بوگی کی نشاندہی کروا دی تھی جس کی کھڑکی میں سے سر نکالے عادی بیٹھا ان کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وجو آپی تو بیچاری ٹھیک طرح سے عادی کی جانب دیکھ کر ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی کہ ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا۔ تبھی وجو آپی نے ڈھال سی ہو کر وہیں پلیٹ فارم کی کرسی پر جیسے ڈھہ سی گئی تھیں، اور ان کی آنکھوں سے برکھا کی فوار شروع ہو گئی تھی۔ وہ راجا سے اور عادی کے باقی دوستوں سے بس ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ عادی ان سے ملے بنا ہی کیوں چلا گیا تھا، لیکن اس سوال کا جواب تو خود راجا سمیت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وجو آپی کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عادی ان سے ملے بغیر اتنا دور چلا گیا ہے۔ انہوں نے راجا کو بتایا کہ وہ کالج سے واپس آئیں تو آتے ہی انہوں نے عادی کے لیے جوڑا ہوا سامان اور اس کے تحفے جمع کر کے رکھ دیے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عادی کی ٹرین شام 4 بجے ہے، اور وجو آپی تو 12:30 بجے دن ہی کو لوٹ آئی تھی۔ لیکن وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ پھر وجو آپی یہ سمجھی کہ عادی گھر والوں سے رخصت ہو کر ریلوے اسٹیشن کے لیے نکلتے وقت
ان سے ملتا جائے گا۔ لیکن جب 3 بج گئے تو انہیں تشویش ہوئی اور انہوں نے فضلو بابا کو عادی کے گھر کی جانب دوڑایا کہ خیر خبر پوچھائیں۔ فضلو بابا چند ہی لمحوں میں الٹے پاؤں دوڑے چلے آئے اور خبر دی کہ عادی تو چند لمحے پہلے ہی اسٹیشن کے لیے نکل چکا ہے اور گاڑی کا وقت بھی 4 نہیں بلکہ 3:30 بجے کا ہے۔ یہ سن کر وجو آپی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے کہ اب کیا کریں۔ تبھی غیاث چچا گھر میں کہیں باہر سے داخل ہوئے تو وجو آپی نے انہیں تمام ماجرا سنایا اور تبھی غیاث چچا انہیں بھاگم بھاگ اپنے اسکوٹر پر بٹھا کر اسٹیشن لے آئے تھے، پر تب تک عادی کی ٹرین روانہ ہو چکی تھی۔ غیاث چچا نے بڑی مشکل سے وجو آپی کو چپ کروایا اور انہیں باقی محلے والوں سمیت لے کر واپس آ گئے۔ لیکن وجو آپی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہیں عادی کے یوں بنا ملے چلے جانے کا بہت افسوس ہے۔ راجہ خود بھی پوری بات نہیں جانتا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ عادی ان سے ملے بنا ہی اتنی دور چلا گیا تھا، جبکہ یہی عادی تھا جو محلے سے باہر جانے سے پہلے بھی 10 بار وجو آپی سے پوچھتا تھا۔ عادی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وجو آپی کو بھی یہی ایک سوال پریشان کیے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک ہستی پر کس قدر حق جتا کر جی رہے ہوتے ہیں، کہ اس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا سب کچھ ہمارے ایک انجانے اختیار میں ہوتا ہے، ایک ایسا اختیار جس کا احساس شاید خود ہمیں بھی تب تک نہیں ہوتا جب تک اچانک کسی ایک دن ہم سے وہ اختیار چھن نہیں جاتا۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی انمول نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ شاید وجو آپی کو بھی اس لمحے یہی سب کچھ محسوس ہوا ہو جس نے ان کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں برقع کی پھوار بھر دی تھی۔ بہرحال اس رات کی اس گھڑی راجہ کے لیے عادی کا یوں وجو آپی سے ملے بنا جانا ایک سربستہ راز ہی تھا، لیکن راجہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ عادی کے نازک دل کو ضرور کسی بات سے ٹھیس لگی ہوگی۔ ویسے بھی وہ وجو آپی کے لیے بے حد حساس تھا۔ انہی سوچوں میں غلطاں راجہ کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ باہر بادل زور سے گرجے۔ راجہ نے تھک کر آنکھیں مول لیں۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔